بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین الیکشن 2024 کے حوالے سے ہم اپنے چینل پر پاکستان کے مختلف جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس حلقے کے اندر ٹکٹ ہولڈر کون ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کون ہے، مسلم لیگ نون کا متوقع امیدوار کون سا ہو سکتا ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کا کوئی بھی امیدوار ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے انفارمیشن رکھی جائے۔ ناظرین، جو ڈسٹرکٹ ملتان ہے اس حوالے سے ہماری اس سے پہلے جو 3 حلقے ہیں ملتان کے وہ ہم کور کر چکے ہیں۔ آج ہمارا ڈسٹرکٹ ملتان کا چوتھا حلقہ ہے، اس کی جو تفصیلات ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین جتنے بھی ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ناظرین، آج جو ہمارا حلقہ ہے یہ ملتان کا حلقہ ہے، یعنی کہ چوتھا حلقہ 4 جو ہے وہ ہے NA 151۔ ناظرین، یہ جو NA 151 اس کا نمبر ہے، یہ 2023 کی جو نئی حلقہ بندی ہے اس کے مطابق اس کا نمبر ہے NA 151۔ لیکن اگر آپ 2018 کی حلقہ بندیاں دیکھیں تو 2018 میں اس کا جو نمبر تھا وہ تھا NA 157۔ ناظرین، یہ حلقہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں بھی بڑے بڑے سیاسی خاندان جو ملتان سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے قریشی خاندان ہے، کیونکہ 2018 میں یہاں سے شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین حسین قریشی صاحب الیکشن لڑے تھے۔ ان کا بھی یہ فیوریٹ حلقہ ہے، ان کا بائی حلقہ ہے، بہت بڑا خاندان ہے، بہت زیادہ ووٹ بینک رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے گیلانی خاندان سے یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کے جو بیٹے ہیں علی موسیٰ گیلانی صاحب، وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑے، یعنی ان کا بھی اس کے اندر ان کا بھی آبائی حلقہ ہے یہ، اور اس کے اندر کافی زیادہ ووٹ بینک رکھتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے عبدالغفار ڈوگر صاحب، وہ بھی اپنا بہت زیادہ ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں، اس حلقے کے اندر ان کی جان پہچان ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلقہ جو ہے اس کے اندر جو 3 امیدوار ہیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، تینوں ہی ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا جو رزلٹ تھا 2018 کا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، 2018 میں جب یہاں پر الیکشن ہوا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو زین حسین قریشی صاحب ہیں انہوں نے 77,371 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے۔ جبکہ دوسرے نمبر پر رہے تھے سید علی موسیٰ گیلانی صاحب، جنہوں نے 70,830 ووٹ حاصل کیے، یعنی تقریباً 7,000 ووٹوں کے فرق سے جو ہے زین حسین قریشی صاحب الیکشن جیت گئے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر جو رہے تھے وہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے عبدالغفار ڈوگر صاحب۔ عبدالغفار ڈوگر صاحب نے 62,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ یعنی اگر آپ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ دونوں کو کاؤنٹ کریں تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ زین قریشی سے 50,000 ووٹوں کا فرق ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تینوں پارٹیز کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس حلقے کے اندر موجود ہے اور تینوں ہی بڑے ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے حلقوں سے استعفے دے دیے تھے تو اس کے بعد یہ والا جو استعفیٰ تھا زین حسین قریشی کا وہ منظور کر لیا گیا تھا۔ جب یہ استعفیٰ جو ہے منظور ہو گیا تھا تو اس کے اوپر دوبارہ بائی الیکشن، یعنی جو ضمنی الیکشن ہے وہ کروایا گیا تھا۔ اب جو ضمنی الیکشن کے نتائج تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اب ضمنی الیکشن کی جب باری آئی تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی خود جو ہے اکٹھی PDM کی گورنمنٹ تھی، تو اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار یہاں پر کھڑا ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون نے عبدالغفار ڈوگر صاحب کو اس بات پر راضی کیا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں، ان کو وزیر اعظم کا مشیر بنا دیا گیا۔ حالانکہ عبدالغفار ڈوگر صاحب بضد تھے کہ وہ جو ہے اپنی جو یہ نشست ہے اس سے الیکشن لڑیں گے، کیونکہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے، تو وہ لڑنا چاہتے تھے، لیکن بامر مجبوری، کیونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آپس میں اتفاق تھا، تو انہیں مجبوراً جو ہے نون لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرنا پڑی۔ تو جب ضمنی الیکشن ہوا تو اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے سید علی موسیٰ گیلانی صاحب، جن کو سپورٹ حاصل تھی عبدالغفار ڈوگر اور مسلم لیگ نون کی، ان کا جو مقابلہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو زین محمود قریشی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی اور زین قریشی کی بہن مہر بانو قریشی صاحبہ کو یہاں سے میدان میں اتارا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے۔
ناظرین جب یہ الیکشن ہوا تو اس کا ریزلٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو 2022 کا بائی الیکشن تھا۔ ناظرین 2022 کے جو بائی الیکشن تھا ضمنی الیکشن، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی جن کو سپورٹ حاصل تھی پاکستان مسلم نون کی جو ہے پوری پی ٹی ایم کی سپورٹ حاصل تھی، انہوں نے 1,07,327 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی مہر بانو قریشی صاحبہ نے 82,141 ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہی۔ ناظرین اس میں جو اہم بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں عبدالغفار ڈوکر نے تقریباً 62,000 ووٹ اور جو علی موسیٰ گیلانی انہوں نے تقریباً 70,000 ووٹ لیے تھے، یعنی اگر آپ ان کے ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ کریں تو یہ بنتے ہیں 1,30,000 ووٹ۔ لیکن جب 2022 میں ضمنی الیکشن ہوا تو یہ جو مسلم نون اور پیپلز پارٹی کا 1,30,000 ووٹ تھا وہ کم ہو کر 1,07,000 ووٹ ہو گیا، یعنی مسلم نون اور پیپلز پارٹی کے ووٹ میں کمی ہوئی، جبکہ زین قریشی نے 2018 میں جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ تھے 77,000۔ لیکن جب بائی الیکشن ہوا تو مہر بانو قریشی نے جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ تھے 82,000، یعنی 5,000 جو ووٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ بائی الیکشن میں بڑھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ووٹ بینک اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کا ووٹ بینک ہے اس میں اضافہ ہوا، اور ابھی بھی جو وہاں کی اطلاعات ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جو گروپ ہے یا ان کا جو ووٹ بینک ہے تقریباً 80 سے 85,000 کے قریب ان کا ووٹ جو ہے اس وقت حلقے کے اندر موجود ہے۔ اور ناظرین اب تک کے سرویز بتا رہے ہیں کہ جو امیدوار بھی اس الیکشن کے اندر مسلم نون کے امیدوار عبدالغفار ڈوکر صاحب وہ الیکشن لڑیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی علی موسیٰ گیلانی صاحب اسی سے میدان میں اتریں گے، اور مہر بانو قریشی صاحبہ بھی اس دفعہ اسی حلقے میں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے گی۔ تو اب یہاں کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے مہر بانو قریشی اور پاکستان تحریک انصاف کا ملا کر وہ 80 سے 85,000 ووٹ ہے، جبکہ مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتنا ووٹ 70-75,000 ووٹ ان کا بھی موجود ہے دونوں کا۔ لیکن کیونکہ آپ دونوں نے الگ الگ الیکشن لڑنا ہے، مل کے الیکشن نہیں لڑنا، تو پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مل کے بھی لڑے ہیں تو ان کے 25 سے 30,000 ووٹ کے اندر کمی ہوئی ہے، تو اب بھی یہ حلقہ بھی بتا رہا ہے کہ اس حلقے کے اندر سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی مہر بانو قریشی جو ہے وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن پھر وہی بات ناظرین، اس کا فیصلہ جو ہے وہ عوام نے 8 فروری کو اپنے ووٹ کے ذریعے کرنا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔